ضمنی طور پر ایک بات کہتا ہوں، ذرا سوچے کہ کہتے جی انہوں نے غدیر خم پر کہہ دیا من کن تو مولا ہو علی مولا ہو، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، تو مولا کتنے ہو گئے؟ بھائی آپ گنتی میں ماشاءاللہ ماہر ہیں، کوئی کمزور تو نہیں؟ اور پھر جن کو پاؤنڈ گننے پڑے وہ تو بہت ہی ماہر ہوں گے۔ تو جس کا مولا میں اس کا مولا علی، تو مولا کتنے ہو گئے؟ دو۔ تو ایک وقت میں دو مولا تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں دو سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، ایک نماز میں دو امام نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے نہیں۔ تو مولا کتنے ہو گئے؟ دو۔ اب مولا کا کیا معنی ہے یہ بعد میں پتا چلے گا، لیکن اتنا تو پتا چلا کہ خلیفہ کا معنی نہیں، کیونکہ خلیفہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ اور ملک کا سربراہ ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ تو حضور جب سربراہ تھے تو اس وقت یہ تو کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد علی تمہارا مولا ہوگا، علی مولا ہوگا بعد میں، تو پھر بات کوئی سینس بن جاتی نا۔ لیکن کہا کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی، تو معلوم ہوا کہ یہاں مولا اس معنی میں ہے جو معنی کے اعتبار سے اس کا مورد اور مصداق دو ہو سکے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور بھی مولا اور علی بھی مولا۔ مولا کے معنی دوست جس سے محبت ہو۔ ہم بیک وقت عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی بھی ہمارے مولا اور حضور بھی ہمارے مولا۔ تو مولا میں تعدد ہو سکتا ہے، تعدد کا معنی کئی، تباہد نہیں ہو سکتا، اور خلافت تباہد کو چاہتی ہے، امامت تباہد کو چاہتی ہے، ملک کا سربراہ ہونا تباہد کو۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں خلافت کا کوئی مفہوم نہیں اور نہ دخل ہے۔ لیکن جب جھوم کر ذاکر کہتے ہیں کہ جی حضور نے بنا دیا تھا، تو آپ اس کی بات اور تفصیل میں جانے سے پہلے ان سے سوال کر سکتے ہیں تو ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ حضور نے اجر نہیں مانگا، تو اگر آپ نے بنا دیا ان کو تو پھر تو اجر لے لیا یا نا۔ اگر اصولی طور پر ایک بات ذہن میں آ جائے کہ پیغمبر نے اجر نہیں مانگا، اور جو رعایت اپنی امت کو دی کہ اگر تم غریب ہو تو صدقہ لے سکتے ہو، اتنی رعایت بھی اپنے خاندان کے لیے حرام کر دی۔ یہ جو میں مسائل بتا رہا ہوں یہ آپ سب نے 12 سنے ہوں گے کہ سید کے لیے صدقہ جائز نہیں، زکوٰۃ جائز، سنا ہے کہ نہیں؟ تو ان پر حرام کس نے کیا؟ حضور نے۔ تو حضور نے جب ان کے لیے حرام کیا تو آپ اجر رسالت سے دستبردار ہو گئے یا نہیں؟ تو جو ہر میدان میں لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، اور انہوں نے اجر مانگنا تھا تو وہ غدیر خم میں مانگنا تھا کہ جی روایات میں آتا ہے، روایات اصولوں کو نہیں توڑ سکتی۔ مسلمانوں کے کچھ متفق علیہ اصول ہیں، تو روایات اصول کو نہیں توڑ سکتی۔